सबक। जिंदगी में बड़े सबक पढ़े, मगर जो आपने पढ़ाया वैसा सबक किसी निसाब में ना था। अम्मी जी, जिन दिनों मेरी पैदाइश हुई, जिधर आपका घर अब्बा जी की पुलिस चौकी के साथ ही था। भाईजान 10 साल के, छोटे भाईजान 8 साल के। भाईजान उन दिनों भी किताब पकड़े आपके पास जुड़े रहते, जैसे बड़े होके मैं आपसे चिपका रहता था। आप कहा करती थी, प्यासे को पिलाने में भी मजा आता है। मगर अम्मी जी, किताब की प्यास आप ही ने जगाई थी। बड़े भाईजान ने मैट्रिक में शानदार नंबर लिए। फिर इस्लामिया कॉलेज सियालकोट वालों ने उन्हें मरे कॉलेज छोड़ के अपने पास आने को कहा। वजीफा भी उनका लग गया। एफएससी में भाईजान ने गोल्ड मेडल लिया और लाके आपके गले में डाल दिया। उस लम्हे आपकी आंखों का सुनहरापन देखने वाला था। आपको आपके ख्वाबों की ताबीर मिलना शुरू हो गई थी। आप छत पे चारपाई बिछा के ऊपर चादर डाले, तसले में बड़ियों का मसाला बनाए, हाथों की चुटकियों से चादर पे बड़ियों की बूंदें रख रही थी। भाईजान तेजी से थक थक सीढ़ियां चढ़ते हुए अम्मी जी कहते हुए भागे ऊपर आ रहे थे। उनकी आवाज में ऐसी ही खुशखबरी थी जैसे उन लुटे पुटे दिनों में जड़ावाला में तेजी से आपको पुकारते चले आते अब्बा जी की आवाज में थी, जब उन्होंने आपको खुशखबरी दी कि नाना नानी खैरियत से पाकिस्तान आ गए हैं, गुजरांवाला में मुकीम हैं। आप बड़ियों वाले हाथ चादर से पूंछती हुई चारपाई से उठी तो आपकी आंखों में फिर वो रोशन चिराग जल उठे जो किसी खुशखबरी सुनने के लिए सालों से बेताब थे। मेरा बाला आ गया पुत्र, रिजल्ट। अम्मी जी कहते हुए भाईजान ने गले में पहना हुआ सोने का गोल्ड मेडल उतार के आपकी तरफ बढ़ाया और बोले, अम्मी जी, कॉलेज में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल मिला है। आप गोल्ड मेडल गले में डलवाने को सर झुकाते झुकाते जमीन पे सर रख के सजदे में गिर गए। आपकी आंखों से फिर आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। होंठ आपके खुशी से कपकपाते जाएं और आपने भाईजान के हाथों गले में मेडल पहनते भाईजान के पहले हाथ चूमे, फिर उन्हें सीने से लगा के उनका माथा चूम लिया। भाईजान प्री इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के लिए तैयार होने लगे। अब्बा जी के पूरे कबीले में कभी किसी ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का नाम तब तक न सुना था। भाईजान को अब इंजीनियर बनने लाहौर जाना था। ऐसी दोबारा खुशी मैंने आपकी आंखों में तब देखी जब मेरा रिजल्ट छपा और अखबार में साथ मेरी तस्वीर थी, और तब मुझे एमबीबीएस करने मेडिकल कॉलेज जाना था। भाईजान और मेरे नंबर मैट्रिक और एफएससी में एक जैसे थे, सिर्फ शोबे का फर्क था। बाकी भाइयों को भी तो आपने यूं ही पढ़ाया था, फिर उनके नंबर क्यों ना आए? अक्सर अब्बा जी आपसे पूछते। आप कहती, इन दो ने 6 भाइयों से सबसे शौक से मुझसे पढ़ा। इनका शौक देख के मैंने कभी किसी लफ्ज का भेद इनसे ना छुपाया। प्यासे की प्यास देख देख जो भी इल्म मेरे पास था उसकी सारी सुराही इनको पिला दी। आप सिर्फ कायदे किताब में लिखी बातें थोड़ी बताती थी, आपके पास तो हिकमत और दानाई भरे मोतियों के ढेर लगे थे। खाना पकाते चूल्हे की आग को देख के कहती, पुत, ये नीचे पड़ी राख में कभी हाथ ना डालना, शोले तो छू के छोड़ देते, गर्म राख हाथ से चिपक जाती, देर तक जलाती। धूप में आप कपड़े धो के फटक फटक के बंधी रस्सी पे डालती तो कहती, पुत्र, कपड़े उल्टे करके रस्सी पे डाला करो, धूप रंग पी जाती, क्या पता आंधी आ जाए, कोई बगूला उठे, मिट्टी गर्द का तूफान आ जाए, किसी का मैला हाथ लग जाए या किसी की मैली आंख देखे, कपड़ा बचा रहता। अचार डालते हुए बताते जाती, पुत्र, ये तेल में डूबा रहे तो फफूंदी नहीं लगती, मगर गीला हाथ ना इसे लगने पाए। हाथ खुश्क करने हैं तो पहले इन्हें खाली करके आओ, उठ, समझे? मेरा हवनक चेहरा देख के फिर समझाती आप, देख बेटा, जिसे तेल में महफूज करना हो उसके अंदर का सारा पानी पहले खुश्क करना पड़ता है। मगर अम्मी जी, आपकी आंखें सारी उम्र खुश्क ना हो। खुशी, दुख, तकलीफ, हर ऐसे लम्हे आपकी आंखों से आंसू निकलते
مگر آخری دنوں میں آپ اپنی بیماری میں کبھی نہ روئیں۔ میرا مسئلہ اور تھا، میں ڈاکٹر ہوں، آپ کی میڈیکل رپورٹس دیکھ کے کبھی ڈر جاتا، کبھی مطمئن ہوا رہتا کہ اس بیماری کا علاج کتابوں میں درج ہے، مگر آپ ہمیں کتابوں سے ماوراء زندگی کے بھید بتاتی جاتی۔ آپ کا ایک سیدھا سادہ اصول تھا، جو چیز میری نہیں وہ میری نہیں۔ امی جی، آپ نے ہمارا صدیوں کا بنا لوٹ کھسوٹ کو اپنانے والا محاورہ بخیوں سے ادھیڑ دیا۔ خبردار جو کہا، لبی چیز خدا دی، نہ تیلے دی نہ پا دی۔ کہتی ہر چیز کسی نہ کسی کی ہوتی ہے، جو بھی تمہیں کوئی چیز ملے، چاہے راستے میں گری پڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہاری نہیں ہے تو وہ تمہاری نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا اس پہ، اسے مت اٹھاؤ اپنے لیے، جس کی ہے وہ آ کے اٹھائے نہ اٹھائے، تمہاری نہیں تو تمہاری نہیں۔ امی جی، آپ نے تو بچوں کو گلی میں پڑی گری کوئی چونی دیکھ کے جو خوشی بھرا طوفان ابلتا تھا، وہ بھی ایک دم سے چکنا چور کر دی۔ ایک بار یاد ہے بچپن میں بھاگا بھاگا آیا، امی جی گلی سے گری پڑی اٹھنی ملی، آپ نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا، بولی آنکھوں میں خشونت بھر کے، چل جدھر سے اٹھا کے لایا ہے وہیں رکھ کے آ، ادھر سامنے کس کا دروازہ ہے؟ بتایا خالہ شاد کا، وہ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں رہتی تھی، امی جی کی سہیلی تھی۔ بولیں اپنا خالہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لینا، خالہ ادھر آپ کی اٹھنی تو نہیں گری؟ ان کی ہوئی تو وہ اٹھا لیں گی، ورنہ جس کی ہوئی وہ لے جائے گا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کی اٹھنی گر گئی پھر؟ اس زمانے میں بھی سوال پوچھنے سے نہ ڈرتا تھا۔ پھر کیا؟ اس کی قسمت، پھر کوئی تو اٹھائے گا نا۔ مجھے اپنی جیت قریب نظر آئی۔ ہاں کوئی تو اٹھائے گا، پتا اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ مجھے لگا یہ انکشاف کا لمحہ ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خبردار کرنے کے انداز میں بولی، ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں وہ کیا امی جی؟ اٹھائی گیرے، چل جدھر سے اٹھنی اٹھائی ادھر رکھ کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک اٹھنی سے 4 دن گھر کی ہانڈی پکائی جا سکتی تھی۔ امی جی ڈسکا کی بات کر رہا تھا، جدھر پیدا ہوا، جب پولیس چوکی کے ساتھ ہی آپ کا گھر تھا۔ آپ نے چھوٹے بھائی جان کو گوشت لینے بھیجا، 4 آنے سیر گوشت تھا، 1.5 آنا دیا کہ 1.5 پاؤ گوشت لے۔ پولیس چوکی کے ساتھ ہی کسائی کا تھڑا تھا، بھائی گوشت لے کر آئے تو آپ نے پرانے اخبار میں لپٹا وہ گوشت اٹھا کے ہاتھوں میں تولا، پھر اندر بیٹھے حقہ پیتے ابا جی کو آواز دی، بالے کے ابا ذرا ادھر آنا۔ ابا جی اس وقت زیادہ اونچا نہیں سنتے تھے، آپ کی آواز سن کے حقے کی نہ ایک طرف کر کے موڑا کھسکا کے آپ کی طرف آئے، آتے آتے بولتے آئے، خیر تے ہے، کچھ گڑبڑ ہے؟ انہیں آپ کی آواز نے بتا دیا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات۔ پاس آ کے بولے کیا ہوا؟ آپ نے 1.5 پاؤ لایا ہوا گوشت ابا جی کی طرف کیا، دیکھیں یہ منگوایا 1.5 پاؤ تھا۔ ابا جی نے بھی گوشت اخبار میں لپٹے لپٹے ہاتھ میں لے کر تولا، بار بار غور سے گوشت پہ نظریں گاڑ گاڑ کے گوشت پہ لپٹے گیلے لال لال ہوئے پرانے اخبار کو دیکھا، جیسے اخبار سے کوئی ہولناک خبر پڑ رہا۔ پھر آواز دی چھوٹے بھائی جان کو، ادھر آ افضال۔ وہ سہمے میں آ کے ہاتھ گھٹنوں تک سیدھے کیے بدحواس ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو لے کر آیا ہے؟ جی ابا جی۔ چل میرے ساتھ۔ ابا جی نے غصے سے پاؤں میں پشاوری چپل پہنی، جلدی میں اس کے فیتے بھی جھک کے بکل میں نہ باندھے، بھائی کو بازو سے پکڑا، گوشت کو ہاتھ میں بار بار اٹھا کے دیکھتے دھڑ دھڑ کرتے سیڑھیاں اترنے لگے۔ پولیس چوکی کے محرر تھے، مونچھوں کو تاؤ نہ بھی دیتے تو مونچھیں ان کے چہرے پہ وکٹری کا نشان بنائے رکھتی۔ گھر کے دروازے سے چند قدم پہ تھڑے پہ نیلی سفید پھانٹوں والی دھوتی گھٹنوں تک اٹھائے، لمبی پیلی قمیض کے کف اوپر کیے، اوپر آدھے بازوؤں کی براؤن جرسی پہنے، کسائی ہاتھ میں ہڈی توڑنے والا گنڈاسا لیے لکڑی کے گول کٹے مدکر پہ بکرے کے پائے کاٹ رہا تھا۔ ابا جی کو لپک کے آتے دیکھ کے ہاتھ میں پکڑی چھبی ہی کو سر کے پاس لا کے سلام کرتے ہوئے لکڑی کی چوکی پہ بیٹھا بیٹھا کچھ اٹھا، منہ سے بولا سلام صاحب۔ ابا جی اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ لمحے اسے گھورتے رہے،
اس کی آنکھوں میں پہلے جو بےتابانہ خوشی کی لہر آئی تھی وہ رفو ہوئی، اور وہ ذرا سہم کے ابا جی کو دیکھ کے ہاتھ میں پکڑا گنڈاسا رکھ کے ایک بدرنگے سے کلیجی رنگ کے کپڑے سے دونوں ہاتھ پہنچ کے یوں آگے سرکا جیسے ابھی ہاتھ بڑھا کے مسافہ کرے گا۔ ابا جی نے اس کا آگے بڑھایا جانے والا ہاتھ بڑھنے نہ دیا، بولے یہ بچے کو تم نے گوشت دیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ انجانی سی پریشانی تھی، جیسے سوچ رہا ہو ہوا کیا۔ بولا جی صاحب میں نے دیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ کتنا گوشت لینے آیا تھا یہ؟ 1.5 پاؤ ہے نا؟ ابا جی خود ہی بولے جی صاحب بالکل۔ تم نے کتنا دیا؟ ابا جی ابھی تک گوشت ہاتھوں میں تول رہے تھے۔ سرکار، اس کے چہرے پہ چھائی انہونی پریشانی یک لک اس کے چہرے سے اتری اور اس کی چہکتی آواز آئی، صاحب یہ تکڑی بندھی ہے۔ اس نے ابا جی کے ہاتھ سے پرانے اخبار میں لپٹا ہوا گوشت لے کر تکڑی پہ رکھا، دوسری طرف 1.5 پاؤ کے وزن رکھے۔ گوشت کا پلڑا ایک دم سے نیچے گیا۔ وہ ابا جی کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں سرکار، کم کیا، میں نے تو آدھے پاؤ سے بھی زیادہ گوشت دیا ہے۔ اس نے ترازو کے دوسری طرف آدھا پاؤ کا باٹ بھی رکھا، 8 سر وزن ہو گیا۔ گوشت والا پلڑا اب بھی نیچے تھا۔ اس کی نگاہوں میں اب فتح کا جھنڈا تھا۔ دیکھا صاحب جی، یہ کہتے ہوئے اس نے نگاہ ابا جی کی طرف کی تو ابا جی کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے، ہونٹوں میں کھلبلی مچی تھی کہ کیا بولیں کیا نہ بولیں۔ آخر ابا جی بولے، یہی پوچھنے آیا ہوں، یہ زیادہ گوشت کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ پولیس محرر کے گھر جا رہا ہے، تو مجھے حرام کھلانا چاہتا ہے۔ میں گندے جوہڑ میں بیٹھ کے بھی اپنے بچوں کے لیے ایک ایک لقمہ حلال چنتا ہوں، تو اس میں حرام کا سواد بھرنا چاہتا ہے؟ تیری یہ ہمت؟ نکال اس سے فالتو گوشت، جتنے تجھے پیسے دیے بس اتنا گوشت دے، سمجھ گیا تو؟ کسائی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہ آئے کہ اس سے نیکی ہوئی یا برائی۔ وہ بار بار جھکے سر سے ابا جی کی طرف یوں چور زدہ نظروں سے دیکھے جیسے اس کے سامنے کسی اور جہان کا کوئی غیر انسانی حیولہ کھڑا ہو۔ سہمے سہمے اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ 1.5 پاؤ کے باٹ رکھ کے برابر پلڑوں کی تکڑی جتنا گوشت رکھا، باقی نکال لی۔ اس گوشت کی ہانڈی پکا کے کھا کے، امی جی آپ نے مجھے اپنا دودھ پلایا تھا جب میں چند دنوں کا تھا۔ پھر سوچئے امی جی، میری رگوں میں حلال اور حرام فرق کبھی کیسے مٹتا؟ یہ سبق امی جی ہماری کتابوں میں تھوڑی لکھا ہوا تھا، یہ سبق امی جی آپ نے کہاں سے پڑھ کے ہمیں پڑھائے تھے؟